محدثین نے اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہیں، بہت زیادہ رسالے لکھے ہیں محدثین کا اس حوالے سے، مختلف موقف اور آراء ہیں کہ اس میں اعظم متعدد ہیں، ایک ہے، یا جمیع احادیث کو جمع کر کے استدلال کیا جائے۔ تو میرے جو نانا تھے حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ، وہ اس میں اعظم کا استدلال یہ کیا کرتے تھے کہ اگر متعدد احادیث کو جمع کیا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان کو اگر اس طرح پڑھا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذل جلال والاکرام۔ آپ کو پتہ یا واحد اور یا ذل جلال والاکرام کی حدیث اس کے علاوہ ہیں، لیکن وہ اس وظیفے کو اس طرح بتلایا کرتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے میرے گمان کے مطابق یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں پڑھنی ہے، جو بندہ 313 مرتبہ یعنی کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھ کے اللہ سے جو بھی دعا مانگے گا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ اور ان کا یہ استدلال تھا، اور میں نے مشاہدے اور تجربے کے طور پہ اپنے بہت سے نمازیوں کو اور ساتھیوں کو بتایا۔ ابھی تک مجھے ہمیشہ یہی کال آتی ہے، علامہ صاحب ہم نے 313 مرتبہ پڑھا تھا، اللہ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے کام کروا دیا۔ کام اللہ نے کروانا ہے، ہر کام اللہ ہی نے کرنا ہے، لیکن اللہ کے اسم کا واسطہ، اللہ کے اسماء کا واسطہ، اللہ کے خوبصورت نام ہے، ان کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے، اللہ تعالیٰ دعا سنتا۔ یہ بھی دعا کے آداب میں شامل ہے۔